والقلم، اللہ فرماتے ہیں قلم کی قسم ہے، وما یسترون، اور قلم سے جو تحریریں لکھی جاتی ہیں ان کی قسم ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رب کی فضل اور نعمت، اللہ کے رب کے فضل اور نعمت سے آپ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں۔ قلم اور تحریروں کی قسم اٹھا کے اللہ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون اور دیوانے نہیں ہیں، کیونکہ اس زمانے کے لبرل لوگ نبی کو وہی تانا دیا کرتے تھے جو آج کے لبرل لوگ علماء کو تانا دیتے ہیں کہ یہ دیوانے ہیں، پاگل ہیں، انگریز چاند پہ پہنچ گیا، اور یہ وہی پرانی پرانی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جنت جہنم قبر، پل صراط سے بجلی کی تیزی سے گزرنا پڑے گا، قیامت کا سور، اور یہ سب تباہ ہو جائے گا، پھر فرشتے اور یہ سب سائنس کہاں سے کہاں۔ اس زمانے میں بھی کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، ان ہی مشرکین نہیں، جو بہت سے اس وقت بالکل ہی کچھ تو مشرک تھے، کچھ تو بالکل ایتھیس لوگ تھے، اس زمانے میں بھی بہت تعداد میں تھے ایتھیس، وہ کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، یہ ایک اتفاقی حادثہ ہے کہ ہم پیدا ہو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، یہ زمانے کے تصرفات ہیں جو ہم پر ہوتے ہیں، یہ ٹائم ہے جو تبدیلیاں پیدا کر رہا ہے، کوئی اللہ نہیں ہے جو تبدیلیاں چینجنگ لا رہا ہے، یہ ٹائم ہے، ایک زمانہ تھا اس زمین میں کچھ بھی نہیں تھا، ٹائم چینج ہوتا گیا، تغیرات پیدا ہوتے چلے گئے، اس تغیر کا نتیجہ انسان وجود میں آ گیا۔ تو ڈارون کی تھیوری یہ نئی نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے، پیش اب کی گئی ہے، ورنہ یہ بہت سے لوگوں کا بہت پہلے سے نظریہ ہے، کیونکہ یہ ٹائم ہے، دہر کہتے ہیں زمانے کو، یہ ٹائم ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں لاتا ہے، تو اسی ٹائم کی تبدیلی سے انسان پیدا ہو گیا اور ٹائم کی تبدیلی سے انسان مر جاتا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ پیدا کر کے مار کے چھوڑ نہیں دے گا کہ مٹی ہو کے ختم، نہ 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 نہ، یہ سب کچھ اللہ نے جو نظام بنایا ہے آزمائش کے لیے۔ آج لوگ تکبر کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں، اللہ کے حکام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا تمتعوا، مزے اڑا لو، شرابیں بھی پیو، زنا بھی کرو، حرام دوستی، جو شادی کی بات کرے اس پر تو بولو ہر وقت شادی شادی کرتا رہتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے، لیکن زنا کرتے رہو بیٹھ کے، لڑکیوں سے حرام دوستیاں لگاتے رہو، یتیموں کا مال کھاتے رہو، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو وراثت نہ دے، انٹرنیٹ پر پوری پوری رات ننگی فلمیں دیکھتے رہو بیٹھ کے۔ اللہ فرماتے ہیں تمتعوا، مزے اڑاؤ، اڑاؤ جتنے اڑا سکتے ہو، ان مصیرکم الی النار، آنا آگ کی طرف ہے، کیونکہ میں رب ہوں، میری سزا پھر میرے حساب سے ہوگی، تمہارے حساب سے نہیں ہوگی۔ وہ سزا مؤخر اس لیے کی ہے کہ بہت بڑی ہے، چھوٹی موٹی ہوتی تو اسی وقت دو تھپڑ لگا کے چھوڑ دیتا، یہ تاخیر اس لیے کی ہے کہ مہلت دے رہا ہے، مہلت، اب توبہ کر لو، اب توبہ کر لو، اب توبہ کر لو، نہیں کی تو اللہ فرماتے موت کا جب وقت آئے گا، پوری دنیا کی دولت بھی اگر دے گا تو میں تیری جان نہیں چھوڑوں گا، کلا انہا کلمۃ ھو قائلھا، فرمایا اس سے پہلے توبہ کے دو آنسو بہاتا، زمین اور آسمان نے اگر گناہوں سے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیا ہے نا، وہ دو آنسو آگ ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی تھے، لیکن جب تم موت اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دے گا، تو اللہ فرماتے ہیں توبہ کا کلمہ ایسا ہوگا، انہا کلمۃ ھو قائلھا، ایک زبان سے نکلا ہوا کلمہ جو ہوا میں تحلیل ہوگی۔ اللہ اپنے قانون میں بہت سخت ہے میرے بھائی، یہ پھر اعلان ہوگا فدعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، فرشتے کہیں گے اللہ نے ہم پر پابندی لگائی ہے تمہاری سفارش کرنے پر، تم خود اللہ کو پکارو، اللہ فرماتے آج ان کی پکار بیکار جائے گی، کوئی اسے سننے والا نہیں ہوگا۔ دیکھو جب تک جسم میں روح ہے، ایک دفعہ انسان توبہ کے آنسو بہا دے، ایک دفعہ اللہ سے کہہ دے کہ اے اللہ مجھ سے جو جرم ہوا، اگر کسی نے زنا کیا ہے ایک دفعہ کہہ دے اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا، اگر کسی نے شراب پی ہے ایک دفعہ کہہ دے کہ اے اللہ آئندہ نہیں پیوں گا، اگر کسی نے اپنے والدین کو ستایا ہے ایک دفعہ کہہ دے اے اللہ آئندہ نہیں ستاؤں گا، اگر کسی نے وراثت کھائی ہے ایک دفعہ کہہ دے اللہ حق واپس کروں گا، آئندہ کسی کا حق نہیں دباؤں گا، اگر کسی نے انٹرنیٹ پر بیہودہ فحش فلمیں دیکھی ہیں ایک دفعہ کہہ دے اللہ دیکھ چکا آئندہ بولو بھائی نہیں دیکھوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے کہنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کیسا ہی بڑا سے بڑا جرم کر لے اس کے بعد جب اللہ سے توبہ کرے گا بشرطے کہ روح جسم کے اندر موجود ہو، اللہ فرماتے ہیں یجد اللہ غفور الرحیما، اللہ صرف گناہ کو معاف نہیں کرے گا بلکہ یہ اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا، غفور بھی پائے گا، پانے کا مطلب ہے محسوس کرے گا کہ اللہ نے اس کے جرم کو معاف کر دیا ہے، اور رحیم بھی پائے گا کہ مزید رحمتیں بھی کر رہا ہے۔ یہ اس وقت تک اللہ کی طرف سے بھائی پیکیج ہے جب تک روح جسم کے اندر موجود ہے، کیونکہ غیب کا معاملہ ہے، جب اس روح اور جسم کا رشتہ کمزور ہو گیا ایڑیاں رگڑتے رہو گے لیکن اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے سدھرنے
بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بے حیائی کا جو طوفان ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، اللہ اس بے حیائی کے طوفان سے ہمیں بھی اور اپنے اہل و عیال اور اپنی اولادوں کو بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔